کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ ناقابل شکست ہے، جو طاقت کے نشے میں دوسروں کو رونتا ہے صرف اس لیے کہ وہ کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ میرا مالک مکان تھا۔ 3 سال اس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ میرا سامان چوری کیا، مجھے دھمکیاں دی، میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا، بس اب۔ اور جب میں نے پلٹ کر وار کیا تو میں نے صرف بدلہ نہیں لیا، میں نے اسے ختم کر دیا۔ اگر آپ کو بھی کبھی کسی نے کمزور سمجھ کر ستایا ہے تو لائک کا بٹن دبائیں، کیونکہ یہ کہانی صرف انتقام کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے اپنی طاقت واپس لینے کی، جب دنیا تمہیں بے بس سمجھتی ہے۔ جب میں اس پرانے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی، میں نے سوچا یہ ٹھیک ہے، کچھ خاص نہیں مگر چلے گا۔ دیواریں پتلی تھیں، برآمدہ ٹیڑھا تھا، پینٹ بھی اکھڑا ہوا تھا، لیکن میں نے خود سے کہا یہ وقتی ہے، بس گزارا کرنا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرا مالک مکان ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کو قابو میں رکھ کر خوش ہوتا ہے۔ پہلے دن سے ہی اس کی آنکھوں میں وہ غرور نظر آتا تھا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ مجھ سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ شروع میں چھوٹی باتیں ہوئیں، کچھ گھریلو چیزیں چوری ہوئیں۔ میں نے پوچھا تو بے نیازی سے بولا، اگر تم نے تالا نہیں لگایا تو میرا قصور نہیں۔ وہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے نظر انداز کیا، کیونکہ جب آپ امن چاہتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کچھ مہینے بعد پائپ لائن خراب ہو گئی، عام سا مسئلہ تھا۔ میں نے اطلاع دی کہ وہ آ کر ٹھیک کروا دے۔ اس نے الٹا الزام مجھ پر لگا دیا، یہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں خرچہ دینا ہوگا۔ جب میں نے وہ بل دیکھا میرا دل ڈوب گیا۔ یہ صرف پیسے کی بات نہیں تھی، یہ اصول کی بات تھی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے دھوکہ دے رہا تھا۔ میں نے پھر بھی پیسے دیے کیونکہ میں خوفزدہ تھی۔ سوچا شاید اگر خاموش رہوں گی تو وہ چھوڑ دے گا، لیکن خاموشی نے اسے اور طاقتور بنا دیا۔ اب وہ بغیر بتائے آنے لگا، کھڑکیوں سے جھانکنے لگا، دروازے کے تالے چیک کرنے لگا۔ ایک بار میں نے اسے پیچھے کے دروازے پر چابی گھماتے دیکھا۔ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہنسا اور بولا تمہارا دروازہ اتنی آسانی سے نہیں کھلنا چاہیے۔ میرے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے احساس ہوا یہ شخص صرف لالچی نہیں ہے، خطرناک بھی ہے۔ پھر ایک دن اس نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ پارکنگ کے لیے اضافی پیسے مانگنے لگا، جبکہ میں گاڑی استعمال ہی نہیں کرتی تھی۔ میں نے وکیل سے بات کی۔ میرے مالک مکان نے مجھ سے انتقام شروع کر دیا۔ دھمکی امیز خطوط، اضافی بل، جھوٹے نوٹس۔ میرا اپنا گھر میرے لیے خوف کی جگہ بن گیا تھا، اور پھر بھی میں نے ہر مہینے وقت پر کرایہ دیا، سوائے ایک مہینے کے جب میں نے پائپ لائن خراب ہونے کا بل ادا کیا۔ تب میں 2 دن لیٹ ہوئی اور اس نے ایسا برتاؤ کیا جیسے میں مجرم ہوں۔ گھر کی حالت بدترین تھی، برآمدہ ٹوٹا تھا، خطرناک چھت تھی، پینٹ نہیں تھا، گیس ہیٹر غیر قانونی تھے، غیر محفوظ تھے، لیکن اس بندے کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب تک اس کی جیب بھرتی رہتی وہ خوش رہتا۔ پھر ایک دن اس نے حد کر دی۔ ایک خط آیا جس میں لکھا تھا اگلے مہینے سے کرایہ 20% زیادہ ہوگا۔ میں ہنسی، نہ خوشی سے بلکہ غصے سے۔ 3 سال کی چپ ایک پل میں ٹوٹ گئی۔ میں نے دل میں کہا اب تم دیکھو گے کون کس کو تنگ کرتا ہے۔ اس رات میں سوئی نہیں تھی۔ میں نے تحقیق شروع کر دی، قوانین، ضابطے، شکایات، سب کچھ۔ اور 4 دن پہلے جب میرا معاہدہ ختم ہونا تھا، میں نے ایک کال کی بلڈنگ انسپیکٹر کو۔ میں نے سب بتایا، غیر قانونی پائپ لائن، برآمدہ وغیرہ، خطرناک ہیٹر۔ انسپیکٹر اگلے دن ہی آ گیا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا وہ ناپ تول کر رہا تھا، تصویریں لے رہا تھا، نوٹ لکھ رہا تھا۔ ہر چلتی قلم کے ساتھ مجھے انصاف کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہر خلاف ورزی پر اسے 5000 روزانہ جرمانہ دیا گیا، اور خلاف ورزیاں بہت زیادہ تھیں۔ اس دن میں 3 سال بعد دل سے مسکرائی تھی، اس لیے کہ اب یہ صرف کرایہ نہیں تھا، اب یہ سزا تھی۔ پھر ایک ہفتہ پہلے اس نے آخری چال چلی، پیغام بھیجا فلاں وقت پر گھر خالی کرو ورنہ پولیس بلا لوں گا۔ لیکن قانون ایسا نہیں تھا۔ میں خود پولیس کے پاس گئی، سب بتایا۔ انہوں نے کہا ہم اسے جانتے ہیں، یہ پہلی شکایت نہیں ہے۔ جب دن آیا وہ غصے سے بھرا ہوا آیا، دروازہ پیٹتا ہوا بولا نکلو ورنہ گھسیٹ کر نکال دوں گا۔ میں نے سکون سے فون اٹھایا، پولیس پہلے ہی راستے میں تھی۔ وہ آیا، چیخا، مگر جب پولیس پہنچی انہوں نے صاف کہا وہ اپنے حق پر ہے، تم پیچھے ہٹو۔ وہ چپ چاپ چلا گیا، شرمندہ، لاچار بھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح میں اسٹور سے واپس آئی، دروازہ کیلوں سے بند تھا، وہ میرے گھر میں گھس چکا تھا۔ میں نے دوبارہ پولیس کو بلایا، اس بار سپروائزر کے ساتھ۔ انہوں نے ثبوت دیکھے، دروازے کے فریم پر نشان، کیلیں، توڑا ہوا تالا۔ وہ بھاگ گیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ پولیس نے رپورٹ درج کی، سنگین جرم کے اندر غیر قانونی داخلہ، اور انسپیکٹر کی رپورٹ۔ اب وہ شہر کے قانون کے شکنجے میں ہے۔ 3 سال اس نے میری زندگی جہنم بنا دی، لیکن آخری ہفتے میں
میں نے اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ کرایہ دار کمزور ہوتے ہیں، وہ سمجھتا تھا کہ نرمی کمزوری ہے، وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہمیشہ جیتے گا۔ لیکن جب ایک شریف انسان کو حد سے زیادہ دباتے ہیں تو وہ بدل جاتا ہے۔ پھر وہ تمہارے اصولوں سے نہیں، اپنے انصاف سے کھیلتا ہے، اور تب تم سب کچھ کھو دیتے ہو۔ جی ہاں، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ انصاف ہمیشہ عدالت سے نہیں ملتا، کبھی کبھار انصاف اس لمحے ملتا ہے جب تم ہمت کر کے کبھی کسی ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو اور پہلی بار آزاد سانس لیتے ہو۔ یہی اصل فتح ہے۔ اگر یہ کہانی سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تو لائک کا بٹن دبائیں اور کمنٹ میں بتائیں آپ نے سب سے زیادہ تسلی بخش انتقام کب دیکھا، اور ہاں، سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی مزید کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔